اذان دے دیں. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم. یہ آیات سورہ نحل کی 121ویں اور 122ویں آیات ہیں. ان کا تشریحی ترجمہ یہ ہے کہ ابراہیم یقیناً ایک امت تھا، ایسی امت جو ہمیشہ تذلل اختیار کرنے والا. امت کا لفظ تو کثرت سے لوگوں کے گروہ کے متعلق استعمال ہوا کرتا ہے، مگر حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام ایک بڑی امت تھے. ان معنوں میں یہ ایک خوشخبری بھی تھی، اور ایسی خوشخبری تھی جو کبھی کسی اور نبی کو اس رنگ میں عطا نہیں ہوئی
کیونکہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت بھی ابراہیم ہی کی امت ہے، اور اس پہلو سے ابراہیم کی اپنی امت کا جو پھیلاؤ ہے دنیا میں وہ بھی بے شمار ہے۔ تو ان امور کو پیش نظر رکھیں تو امت کا ایک بیج تھا، اس کا یہ معنی بنے گا۔ ابراہیم کے اندر ایک ایسی امت کا بیج تھا جس نے سب دنیا پہ چھا جانا تھا، اور اس بیج نے سب سے زیادہ اعلیٰ درجے کی نشو و نما حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظہور کے ذریعے سے حاصل کرنی تھی۔ قانتاً، ہمیشہ تذلل اختیار کرنے والا اللہ کی خاطر، اللہ کے حضور ہمیشہ پیچھے رہنے والا، حنیفہ، اس حد تک اللہ کی طرف جھکاؤ کہ اگر ایسے جھکاؤ والے کے قدم ڈگمگائیں بھی تو خدا ہی کی طرف گرے گا، یعنی خدا سے ہٹ کر دوسری طرف گرنے کا کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ تو قدم ڈگمگانے کا تو محاورہ ہے، مراد یہ ہے کہ اس جھکاؤ کے ساتھ ہمیشہ رہا کہ جب بھی پناہ کی ضرورت پڑی، جب بھی سہارا ڈھونڈنا ہوا، اللہ ہی کی پناہ لی، اللہ ہی کا سہارا ڈھونڈا۔ وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور وہ مشرکین میں سے نہیں تھا۔ اب مشرک کی نفی اس سے بہتر الفاظ میں نہیں ہو سکتی جو الفاظ اس سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کے دور استعمال ہوئے ہیں۔ ہر قسم کے شرک کی نفی ہے اس میں۔ اس پر اگر غور کریں آپ تو حیران ہوں گے کہ وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ میں ہر طرح کے شرک کی نفی شامل ہو گئی ہے، اور ابراہیم کو ایک موحد بندے کے طور پر پیش کیا۔ اس کے نتیجے میں اس پر شکر واجب تھا، اور یہی اس سے اگلی آیت بیان فرما رہی ہے، شاکر لانعمہ ہی، نعمتیں تو اس پر بے شمار تھیں اللہ کی، وہ ان سب نعمتوں کا شکر ادا کرنے والا تھا۔ اب جتنی بڑی نعمتوں کا ذکر گزرا ہے اس کا شکر بھی سوچیں کہ کتنا وسیع شکر ہوگا، کس گہرائی سے شکر ادا کیا گیا ہوگا، اور کس وسعت کے ساتھ ہر نعمت کا تصور کر کے اس کا شکر ادا کرنا، گویا کہ ساری زندگی اسی میں صرف ہو گئی۔ اجتباہ ہو، اللہ نے اسے چن لیا۔ شکر نعمت کا حق ادا کیے بغیر چننے کا سوال نہیں، اور چنے بغیر شکر نعمت کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ یہ دونوں باتیں لازم ملزوم ہیں۔ اللہ تعالیٰ چنتا ہی ان بندوں کو ہے جو نعمت کا شکر ادا کرنے کا حق ادا کرتے ہیں، اور جو حق ادا کرتے ہیں ان کو مزید چن لیتا ہے۔ تو گویا ایک لامتناہی سلسلہ اجتباء کا ہے جو چلتا چلا جاتا ہے، اور وہ راستہ کبھی ختم نہیں ہو سکتا۔ جتنا اللہ کا احسان بڑھتا چلا جائے، اتنا شکر بڑھتا چلا جائے، اسی قدر اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کا اجتباء کا فعل صادر ہوتا چلا جائے گا۔ اس بندے کو مزید نیک ترقیوں اور بلندیوں کے لیے چن لے گا۔ چنانچہ اس کے آخر پر، اسی آیت کے آخر پر ہے وَهَدَاهُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اس کو ایک سیدھی راہ کی طرف ہدایت دی۔ حضرت ابراہیم کی تو صراط مستقیم پر تھے ہی، یہاں اس مضمون کے سیاق و سباق سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ سلسلہ ایک جاری صراط مستقیم کا سلسلہ تھا جو کبھی ختم نہیں ہو سکتا، کیونکہ صراط مستقیم اس رستے کو کہتے ہیں جو بالکل سیدھا ہو، اور سیدھا رستہ کبھی بھی کہیں ختم نہیں ہو سکتا۔ ہر چیز جو ختم ہوتی ہے اس کے لیے ایک دائرے کی ضرورت ہے، خم کی ضرورت ہے۔ اگر کسی چیز میں خم نہ ہو تو وہ لامتناہی ہوگی۔ تو الی صراط مستقیم میں
یہ معنی اس سیاق و سباق کے ساتھ نکلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک ایسے رستے پر چلا دیا، نعمتوں اور شکر، نعمتوں اور شکر، نعمتوں اور شکر، اس کے نتیجے میں اللہ کا اشتباق ہوتا کرتے چلے جانا، کہ یہ راہ جو تھی یہ صراط مستقیم تھی، اس راہ پر کبھی بھی کوئی آخر نہیں آیا کرتا، مسلسل آگے بڑھنے والی، مسلسل آگے چلنے والی راہ ہے۔ اور آخر دوسری آیت میں جو حضرت ابراہیم کے متعلق من الصالحین کا ذکر، وفی الآخرۃ من الصالحین کا ذکر آتا ہے، اس میں بھی دراصل اسی طرف اشارہ ہے کہ اس کی ہر آخرت صلاح کی آخرت تھی، اس کا ہر بعد میں آنے والا فعل نیکی کا فعل تھا، تو صرف دنیا ہی میں اس نے حسنات سر انجام نہ دیں، دنیا ہی میں نیکیوں پر نہیں چلا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کی نیکیاں بھی اس کو عطا کی اور ایسی صلاحیت عطا فرمائی، ایسی پاکیزگی عطا فرمائی جو دن بدن بڑھتی چلی جا رہی تھی، اس دنیا میں بھی اور اس دنیا میں بھی۔ اس کے صالح ہونے کا اثر ان معنوں میں ظاہر ہوتا ہے جیسے جن معنوں میں یہ آیات بیان کر رہی ہیں کہ لامتناہی سلسلہ ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگا۔ یہ آیات شکر کی آیات ہیں، اور آج بھی میں شکر ہی کے مضمون پر کچھ امور بیان کرنا چاہتا ہوں، اور ان کا سب سے اول تعلق تو جلسہ سالانہ قادیان سے ہے جو حال ہی میں گزرا ہے۔ اس جلسے کے متعلق میں نے یہ بیان کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کا بے انتہا احسان ہے کہ اس کثرت سے نو مباحثین جو ہندوستان کے رہنے والے نو مباحثین تھے تشریف لائے، اور دوسرے ہندوستانی اس کثرت سے تشریف لائے کہ ان کی تعداد ہر دوسرے جلسے سے بڑھ گئی، سوائے اس جلسے کے جس میں میں شامل ہوا تھا۔ لیکن مجھے بعد میں توجہ دلائی گئی، اور گھر میں ہی ہماری ایک بچی نے کہا کہ آپ کی بات اعداد و شمار کے لحاظ سے درست نہیں ہے، کیونکہ ہندوستان کی جماعتیں آپ کے وہاں دورے کے وقت بھی اس کثرت سے شامل نہیں ہوئی تھیں، اس لیے نیا ریکارڈ ہے۔ یہ ایک نئی منزل ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے ہمیں لے جا کے کھڑا کیا اور آگے بڑھنے کے لیے کھڑا کیا ہے۔ ہر منزل پر انسان تھوڑا سا دم لیتا ہے پھر آگے چل پڑتا ہے، تو واقعی یہ بہت گہری بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قادیان کے جلسے میں اس کثرت سے ہندوستانیوں کو شامل ہونے کی توفیق بخشی ہے جن میں بھاری اکثریت نو مسلموں کی تھی۔ کہ ایسی کثرت سے ہندوستانیوں کا کسی قادیان کے جلسے میں شریک ہونا اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا۔ جس جلسے میں شامل ہوا تھا، مجھے اللہ نے توفیق عطا فرمائی تھی، اس وقت پاکستان سے بڑی بھاری تعداد احمدیوں کی اس میں شامل ہوئی تھی۔ اب کوئی بھی پاکستان سے وہاں نہیں جا سکا، وہ غالباً 6-7 ہزار تھے جو قادیان پاکستان ہی سے وہاں پہنچے ہوئے تھے۔ اس کے علاوہ سب دنیا سے کئی ہزار، 2-3 ہزار مہمان تشریف لائے ہوئے تھے جو اب چند سو تھے صرف۔ تو اگر ان کا حساب نکال لیں تو بلا شبہ یہ جلسہ ایک ریکارڈ جلسہ ہے، ایسا ریکارڈ کہ میں تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ اس شان کے ساتھ اللہ تعالیٰ اب نئے معیار مقرر فرمائے گا ہمارے لیے۔ اور اس کے ساتھ میری توجہ اس طرف بھی منتقل ہوئی کہ پاکستان میں کبھی کوئی جلسہ ایسا نہیں ہوا جس میں 10,000 نو مباحثین شامل ہوئے ہوں۔ 10,000 تو کیا، 1,000-1,500 سے زیادہ کا مجھے یاد نہیں کہ کبھی بھی پاکستان کے کسی جلسے میں اس کثرت سے نو مباحثین شامل ہوئے ہوں۔ اور غیر احمدیوں کی تعداد بھی نسبتاً معمولی ہوا کرتے تھے۔
غیر مبین اور نو مبین کو ملا بھی لیں تو قاضی ربوہ کے جلسے میں 2-2.5 ہزار سے زیادہ ان کی تعداد نہیں ہوا کرتی تھی، زیادہ سے زیادہ اتنی تھی۔ اب قادیان کا جلسہ دیکھیں کتنا آگے بڑھ گیا ہے۔ اللہ کے فضل کے ساتھ ربوہ کے مقابل پر اس کا بڑھنا یہ خوشخبری ہے کہ جس ربوہ کے یہ پیچھے پڑے ہوئے ہیں، اللہ ایسے 1000 ربوے اور پیدا کر دے گا۔ اور ربوہ کی تمہیں باتیں یاد ہیں، اس وقت تو تم کچھ بھی نہیں تھے، جب ربوہ پہ تمہیں قبضہ تھا اس وقت تو تمہاری کوئی بھی حیثیت ابھی نہیں تھی۔ اب دیکھو کہ اللہ تعالیٰ ہندوستان میں کس کثرت کے ساتھ تمہارے لیے نئے انصار پیدا کر رہا ہے جو دینی کاموں میں تمہاری مدد کریں گے، کس کثرت کے ساتھ عاجز بندے پیدا کر رہا ہے جو قانتاً للہ ہے، نیکی کی راہوں پہ آگے بڑھیں گے۔ اور وہ حضرت ابراہیم کے ساتھ جو خدا کا وعدہ تھا اور جو سلوک فرمایا گیا، وہی سلوک ہے اب جو انشاءاللہ تعالی ہمارے مقدر میں آ چکا ہے، اور دنیا کا کوئی دشمن بھی اسے ہم سے کھینچ کے چھین نہیں سکتا۔ اب ان لوگوں کی تھپتیاں اور تالیاں کیا حیثیت رکھتی ہیں؟ ابھی تک بعضوں کے خط آتے ہیں کہ بڑا افسوس ہو رہا ہے، پتہ نہیں کیا ہوا وہاں۔ ان کو یہ نہیں پتا کہ خدا کیا کر رہا ہے۔ وہ تو دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر کس طرح مقابلے کر رہی ہے ان کے، اور کس طرح ان کو نامراد کر رہی ہے۔ کوئی بھی ان کی حیثیت باقی نہیں رہی، آگ ہے جو سینوں میں لگی ہوئی ہے، اس کے سوا ان کے پاس اور کچھ نہیں رہا۔ اب شکر کے تعلق میں ہی میں بعض احادیث آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اور انہی احادیث سے سبق لیتے ہوئے ہندوستان کے نئے احمدیوں کے شکر کا طریقہ آپ کو بتاتا ہوں۔ اب سب سے پہلی حدیث تو بندوں کے احسان کے ساتھ تعلق رکھنے والی ہے۔ عن اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس پر کوئی احسان کیا گیا ہو اور وہ احسان کرنے والے کو کہے اللہ تجھے اس کی جزائے خیر اور اس کا بہتر بدلہ دے، تو اس نے ثنا کا حق ادا کر دیا۔ اب یہ وہ حدیث ہے جس کا تعلق محض بندوں کے احسان سے ہے، کیونکہ خدا کو تو نہیں انسان کہا کرتا کہ جزاک اللہ حسن الجزا، اے اللہ تجھے اللہ جزا دے۔ اس لیے اس حدیث کا کوئی اور معنی ممکن ہی نہیں ہے سوائے اس کے کہ بندوں کے ساتھ معاملہ ہو، بندوں کا معاملہ بندوں کے ساتھ ہو۔ قد ابلغ فی الثناء، اس کا مطلب یہ ہے کہ حق ہی ادا نہیں کیا بلکہ بہت مبالغہ کیا ثنا میں۔ مبالغہ ان معنوں میں کہ جہاں تک ثنا ممکن تھی وہ اس نے کر دی۔ اس لیے جب آپ کہتے ہیں جزاک اللہ خیرا، کہ اللہ تجھے بہترین جزا دے، تو یہ کوئی معمولی بات نہیں۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں اپنی حماقت کی وجہ سے کہ مقابل پہ دیا تو ہمیں کچھ بھی نہیں، اور جزاک اللہ کہہ کے بعض لوگ کہتے ہیں ترخا دیا۔ بہت ہی بے وقوف ہیں یہ خیال کر لینے والے، کیونکہ بندہ کیا دے سکتا ہے آخر؟ اب جتنا بھی اس کے لیے کچھ کریں، وہ زیادہ سے زیادہ جو دے گا پھر بھی اپنے بندے کے احتیاج کے مطابق دے گا۔ وہ خود محتاج ہے، اس کا ایک محدود دائرہ ہے، اس سے بڑھ کر وہ آپ کو کچھ عطا کر ہی نہیں سکتا۔ تو وہ لوگ جو عطا کرنے کی کوشش کرتے ہیں ایک پہلو سے بدلہ اتار بھی دیتے ہیں، مگر جب بدلہ اتار دیا جائے تو دونوں کے درمیان جو محبت اور مودت کا رشتہ ہے وہ عملاً منقطع ہو جاتا ہے۔ ایک انسان سمجھتا ہے میں نے اس کے لیے کچھ کیا تھا، دوسرا کہتا ہے میں نے اس کے لیے کر دیا، اور جب بھی کوئی وقت پڑے تو کہہ دیتے ہیں دیکھو میں نے تمہارا بدلہ اتار دیا تھا،
اور جتنا تم نے کیا تھا اس سے زیادہ دیا تھا، تو بات وہیں ختم ہو گئی۔ لیکن جزاک اللہ خیرہ کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فقد ابلغ فی الثناء، اس سے بڑھ کر وہ ثنا اور کیا کر سکتا تھا اس کی، کہ اپنے احسان کا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا، جس کا مطلب یہ ہے کہ جب یہ جزا کی دعا دی جائے تو دل کی گہرائی سے دینی چاہیے، اور اگر دل کی گہرائی سے یہ دعا اٹھے تو اس سے بہتر کسی احسان کا بدلہ نہیں اتارا جا سکتا، کیونکہ اس دعا کو پھر اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے، اور دل کی گہرائی سے تبھی اٹھ سکتی ہے اگر انسان کے اندر احسان مندی کا جذبہ ہو، اگر انسان کے اندر احسان کو قبول کرنے اور اس پر خوش ہونے اور تھوڑے سے کو بہت زیادہ سمجھنے کا جذبہ ہو، تبھی دل کی گہرائی سے دعا اٹھ سکتی ہے۔ تو تمام دنیا کے احمدیوں کے لیے اس میں بڑا گہرا سبق ہے، اپنے روزمرہ کے معاملات کو آپس میں درست کریں، اور احسان کا جو بدلہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ آپ بہترین رنگ میں ادا کریں، وہ دعا کے ذریعے ہے، اور ایسی دعا کے ذریعے جس سے بڑھ کر پھر دعا ممکن نہیں ہے۔ لیکن ایک شرط ہے اس کے ساتھ، وہ یہ ہے کہ اگر آپ خود کچھ دے سکتے ہو اپنی طرف سے تو وہ دینے کے علاوہ یہ دعا دیں۔ دو باتیں ہیں، دے کر کے انسان سمجھے کہ یہ کچھ بھی نہیں ہے، اور پھر اللہ کی طرف معاملہ لوٹا دے کہ اے اللہ اس کو اتنا دے کہ پھر کہ جو میرے تصور میں بھی نہیں آ سکتا یا اس کے تصور میں بھی نہیں آ سکتا۔ تو یہ ایک لامتناہی شکر کا سلسلہ ہے جو چلتا چلا جاتا ہے، یہ وہ صراط مستقیم ہے شکر کی، جس کا ذکر حضرت ابراہیم کے سلسلے میں بیان فرمایا گیا ہے۔ اگلی حدیث وہ ہے جو بہت گہری ہے اور مختلف معانی رکھتی ہے، بندوں پر بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے اور اللہ کے احسانات پر بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے۔ جتنا میں نے اس پر غور کیا ہے اتنا ہی زیادہ میں اس کے مختلف معانی میں کھویا گیا ہوں، اور مشکل محسوس کرتا ہوں کہ ان سب معانی کی طرف آپ کو متوجہ کر سکوں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تھوڑے سے کلام میں بے انتہا معانی مضمر ہوا کرتے ہیں، اور یہ وہ حدیث ہے جس کا تعلق بیک وقت انسانوں کے احسان سے بھی ہے اور اللہ کے احسانات سے بھی ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جسے کوئی چیز عطا کی جائے، اب دیکھیں مجہول رکھا ہے اس کو، من اوتے آتان، صاف پتہ چل رہا ہے کہ اس میں دونوں امکانات کو مد نظر رکھا گیا ہے، چیز بندے کی طرف سے عطا کی جائے یا اللہ کی طرف سے عطا کی جائے۔ تو یہی چابی ہے اس بات کی کہ آگے جتنے مضامین چل رہے ہیں وہ بندوں اور خدا دونوں کی طرف منسوب ہوں گے۔ جب اللہ کی طرف منسوب ہوں گے تو پھر اس کے معنی بہت زیادہ وسیع اور گہرے ہوتے چلے جائیں گے۔ جسے کوئی چیز عطا کی جائے تو اسے چاہیے کہ وہ اس کا بدلہ دے۔ کن معنوں میں؟ اوتے عطا فوجدہ فل یجزی بہ۔ اب یہاں ترجمہ کرنے والے نے یہ غلطی کی ہے کہ وجدہ کے مضمون کو آخر پہ رکھا ہے، حالانکہ یہ فرمایا گیا ہے فوجدہ فل یجزی بہ۔ اگر اسے توفیق ہو، وجدہ کا یہ معنی ہے یہاں، اگر توفیق ہو تو اس کا بدلہ عطا کر دے۔ اب اللہ کے بدلہ اتارنے کی توفیق ہی نہیں، تو بندوں کے معاملے میں توفیق کچھ نہ کچھ تو ہوتی ہے، مگر اللہ کے معاملے میں تو کوئی توفیق ہی نہیں۔ آپ کیسے توفیق پائیں گے کہ اللہ کا بدلہ اتاریں گے؟ تو یہ دو شاخہ معنی چلتا چلا جا رہا ہے آگے۔
فَإِن لَمْ يَجِدْ فَلْيُثْنِ بِهِ فَمَنْ أَثْنَى بِهِ فَقَدْ شَكَرَ۔ اب یہاں ایک محاورہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے استعمال فرمایا ہے جو عربی لغت میں اس طرح نہیں ملتا کہیں بھی۔ ثناء علیہ کا مضمون تو ملتا ہے، لیکن ثناء بہی، اثنا بہی کا جو صلہ ہے بے کے ساتھ، یہ آپ کو کسی لغت میں کہیں نظر نہیں آئے گا۔ اور یہ بات واضح کر رہی ہے کہ حضرت اقدس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذہن میں عام معنوں سے ہٹ کر کچھ معنی ہیں، اور یہی وہ پہلو ہے جو آج میں آپ کے سامنے خوب کھولنا چاہتا ہوں۔ فَلْيُجْزِ بِهِ، جزا بہی کا تو ہر لغت میں آپ کو مل جائے گا مضمون۔ کسی کو کسی چیز کی جزا دی جائے تو کہیں جزا بہی، یہ عام مضمون ہے، مگر یسنے بہی کہیں نظر نہیں آئے گا۔ اور یہی وہ ثنا بہی ہے جس کا معنی بہت وسیع ہے، جس کے متعلق میں آج آپ کے سامنے کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اگر اس کے پاس کچھ نہ ہو یا توفیق نہ ہو تو یسنے بہی، اگر میں بندوں کی بات پہلے شروع کرتا ہوں تو یہ نہیں فرمایا کہ اس کی تعریف کرو، اس کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ اس چیز کے ذریعے اس کا شکر ادا کرو جو تمہیں عطا کی گئی ہے۔ یہ مضمون عام مضمون سے بہت گہرا ہے۔ جس نے بہی کا صرف یہ مطلب بنے گا اس چیز کے ذریعے شکر ادا کرو جو تمہیں عطا کی گئی ہے۔ اس چیز کے ذریعے کیسے شکر ہوتا ہے، اس کے بہت سے طریق ہیں جو اس حدیث میں رسول اللہ کے تعلق میں تو سمجھ آ جاتے ہیں، بندے کے تعلق میں فوری طور پر سمجھ نہیں آ سکتے، مگر غور کریں تو سمجھ آ جائے گی۔ جو چیز تمہیں دی گئی ہے اس کو اگر لوگوں میں آگے بیان کرو، اگرچہ دینے والا شکریہ کا محتاج نہیں ہے اور دینے والے کا شکریہ کا احتجاج اس کو اس قابل ہی نہیں رہنے دیتا کہ اس کا احسان کرنے والوں میں شمار ہو سکے، تو یہاں یہ نہیں فرمایا کہ اس کی ثنا کرو، کیونکہ یہ تو اللہ تعالیٰ نے ناپسند فرمایا ہے۔ فرمایا اس چیز کو جو دیتا ہے اس کو آگے چلاؤ۔ اب کسی بندے کو کسی کی طرف سے کچھ ملتا ہے، اگر اس کو روک کے بیٹھ جائے تو یہ ثنا کا حق ادا نہیں کر رہا، بہی کے معنی میں ادا نہیں کر رہا۔ اس چیز کو استعمال کر کے اس کا حق ادا کرو۔ اب یہ استعمال بھی کئی طریق سے ہے۔ ایک تو یہ کہ خود اپنے اوپر استعمال کرو، اپنے گھر والوں پر استعمال کرو، اپنے عزیزوں پر استعمال کرو، جو ثابت کر دے گا کہ تمہیں وہ چیز پسند تھی۔ اگر استعمال ہی نہ کرو اور چھپا لو یا الگ پھینک دو تو یہ شکر کا حق ادا کرنے والی بات نہیں ہے۔ دوسرے، لوگوں تک پہنچاؤ اسی چیز کا فیض، اسی طرح لوگوں تک پہنچاؤ جیسے تم تک کسی نے اس چیز کا فیض پہنچایا تھا۔ تو یہ سارے معنی بہی سے نکلتے ہیں اور الا سے نہیں نکلتے، جو عام طور پر ثنا کا صلہ ہے۔ لیکن جب اس کے مضمون کو ہم اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کریں تو پھر یہ بہت وسیع ہو جاتا ہے۔ فمن اثنا بہی فقط شکرہ، اب شکرہ میں بندے کے علاوہ کہ اس کا شکر ادا کیا، خدا بھی شامل ہے، کیونکہ یہ دونوں مضمون بیک وقت چل رہے ہیں۔ اب میں خدا کے تعلق میں صرف یہ مضمون بیان کرتا ہوں۔ فمن اثنا بہی فقط شکرہ، جس نے خدا کی عطا کردہ چیزوں کو کے ذریعے اللہ کا شکر ادا کیا، یعنی ان سب چیزوں کو اس طرح بنی نوع انسان کے فائدے کے لیے استعمال کیا جس طرح اللہ نے اس کو عطا کی تھی۔
ان کو نہ چھپایا، نہ یہ ظاہر کیا کہ خدا نے خاص فضل مجھ پہ فرمایا ہے، کیونکہ جب بھی اس بات کو چھپائے گا کوئی شخص تو ثنا کا حق جاتا رہے گا۔ تو مراد یہ ہے کہ جو بھی تمہیں عطا ہوا ہے اسے بیان بھی کرو اور اس کے ذریعے سے لوگوں کو دکھا دو کہ اس طرح شکر ہوا کرتا ہے۔ یہ وہ مضمون ہے، جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے، اس کی بہت سی شاخیں ہیں، مگر اتنا یاد رکھیں کہ شکر کی بحث چل رہی تھی، یہاں آ کر شکر کی تان ٹوٹی ہے۔ فقد شکرہ، یہ ثنا کرے گا تو پھر شکر ادا ہوگا، ورنہ شکر ادا نہیں ہوگا۔ ومن کتمہ فقد کفرہ، اور جو ان احسانات کو چھپائے گا، فقد کفرہ، اس نے ناشکری کی۔ تو اللہ تعالیٰ کے احسانات کو بکثرت بیان کرنا، اللہ تعالیٰ کے احسانات کو استعمال کرنا، دوسرے بنی نوع انسان کے لیے احسان کے طور پر استعمال کر کے، اور ان نعمتوں کو چھپا لینا کسی خوف سے، دنیا کے ڈر سے، حسد کے ڈر سے، یا اور کسی بنا پر، تاکہ ان کے پاس یہ چیزیں اکٹھی ہونی شروع ہو جائیں، یہ ساری ناشکری کی قسمیں ہیں۔ بس اس مضمون سے یہ رہنمائی حاصل کرتے ہوئے میں اب قادیان کے جلسے کے تعلق میں ان نو مبائین کے متعلق یہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ میں نے جو یہ کہا تھا کہ یہ ان سب نو مبائین کو ہم دوبارہ جھونک رہے ہیں اسی راہ میں جس راہ سے ہمیں یہ عطا ہوئے تھے۔ یہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے عطا کیے تھے بہت سی باتوں کے پیش نظر، جن کا ذکر میں ابھی کر چکا ہوں۔ ہم پر جو مظالم ہوئے، ظلم و ستم ہوئے، ہماری جو ناشکری کی گئی، ہم نے احسان پر احسان کیے اور اس کے مقابل پہ ظلم پر ظلم دیکھے، ان ساری باتوں کو اللہ تعالیٰ تو نہیں بھولتا، بندہ تو بھلا دیتا ہے، اور شکر ادا کرنے والوں میں سب سے زیادہ شکر اللہ ادا کیا کرتا ہے، اور اس کے شکر ادا کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ وہ جتنا احسان کرتا ہے اس کو اور بھی بڑھا دیتا ہے، اور اس دوڑ میں کوئی اللہ کو شکست نہیں دے سکتا۔ جتنا مرضی آپ کوشش کر کے دیکھ لیں، کوئی چیز تو اللہ کو دے نہیں سکتے، سب کچھ اسی کا دیا ہوا ہے، اس کا شکر ادا کر سکتے ہیں، مگر جتنا شکر ادا کریں گے اور دیتا چلا جائے گا۔ اب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ تو شکر ادا کرنے والا کوئی دنیا میں پیدا نہ ہوا، نہ ہو سکتا ہے۔ آپ نے اللہ کے شکر ادا کرنے کے لیے ساری زندگی وقف کر دی، اور اللہ تعالیٰ آپ کے مقام بڑھاتا چلا گیا۔ ناممکن تھا کہ اللہ کا شکر ادا کر کے اللہ کو آپ تھکا دیتے، اور ناممکن تھا کہ خود بھی تھک جاتے، کیونکہ زندگی بھر آپ تھکے نہیں شکر ادا کرتے کرتے، اور نتیجہ یہ نکلا کہ وہ جزا جو اس دنیا میں عطا ہونی تھی، جس حد تک ہونی تھی، اس کے علاوہ اللہ نے اس کو لامتناہی کر دیا اگلی دنیا کے لیے۔ تو آئندہ دنیا میں جو خدا تعالیٰ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بلند سے بلند تر درجات عطا فرماتا چلا جائے گا، یہ اس شکر کا ہی نتیجہ ہیں جو زندگی بھر آپ نے ادا کیا۔ اب وہاں اللہ تعالیٰ کا شکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ادا فرمائیں گے، یہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ یہ وہ ایسی دوڑ ہے جس میں شکر ادا کرنے والے نے ہارنا ہی ہارنا ہے، اور اللہ نے جیتنا ہی جیتنا ہے۔ تو اس پہلو سے میں نے یہ گزارش کی تھی کہ اب ہمارا شکر یہ ہے کہ ان سب نومبائین کو دوبارہ اسی راہ میں جھونک دیں اور استعمال کریں اس
احسان کا بدلہ اتارا تو نہیں جا سکتا مگر شکر ادا کرنے کے طور پر کہ اے اللہ تو نے یہ نعمت ہمیں دی تھی، اب یہ نعمت ہم تیری راہ میں خرچ کر رہے ہیں۔ خوشی کی بات یہ ہے کہ قادیان سے جتنی اطلاعیں ملی ہیں ان کی روح سے یہ نومبائین جو سیدھے سادے بندے ہیں، زیادہ تعلیم یافتہ نہیں ہیں، بلکہ کثرت ایسی ہے جو تعلیم یافتہ ہے ہی نہیں، وہ اس پیغام کو سمجھ گئے ہیں۔ حیران رہ گیا کہ دیکھو اللہ نے کیسی ان کو فراست عطا فرمائی ہے کہ قادیان سے جتنی بھی رپورٹیں مل رہی ہیں اس میں اس بات کو نمایاں طور پر پیش کیا گیا ہے کہ یہ سارے باتیں کرتے ہیں آپس میں، ہمیں بھی بتاتے ہیں کہ ہم اس بات کو خوب سمجھ گئے ہیں، ہم شکر گزار بنتے ہیں اور بنیں گے، اور جماعت نے جو ہم سے توقع کی ہے اس توقع کے مطابق ایسا شکر ادا کریں گے کہ ہندوستان کے کنارے گونج اٹھیں گے۔ چنانچہ اب وہ یہ ارادے لے کر واپس گئے ہیں، تو ہم سے تو یہ وعدہ ابھی سے پورا ہو گیا، وَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، ازیدنکم میں ان کے معیار کے بڑھنے کا بھی ذکر ہے کہ زدنا کے معنی زیادہ کرنا ہے، اور جب خدا شکر کے نتیجے میں زائد کرتا ہے تو اچھی باتیں زائد کیا کرتا ہے، بری باتیں زائد نہیں کیا کرتا۔ تو جس حال میں یہ لوگ آئے تھے اس سے بہت بہتر حال میں لوٹے ہیں۔ یہ بھی ازیدنہ کا وعدہ ہے جو پورا ہو ہی گیا، اور اس کے بعد جو انہوں نے بڑھنا ہے اور ہندوستان میں پھیلنا ہے یہ اس کے بعد کی باتیں ہیں۔ تو وہی بات جو بارہا آپ کے سامنے بیان کی گئی ہے اور بیان کرتے ہوئے میں کبھی تھکتا نہیں، وہ زے والی بات ہے۔ ناممکن ہے کہ آپ اللہ کو ہرا سکیں اس معاملے میں، جبکہ انسان تو انسان کو بھی نہیں ہرا سکتا اس معاملے میں۔ وہ بادشاہ کا قصہ آپ نے بارہا سنا ہوگا، لیکن نئی نسلیں بھی آتی رہتی ہیں اور یہ نو مبائین بھی ضرور سن رہے ہوں گے۔ ان سب کے لیے سارے ہندوستان میں اینٹیناز لگے ہوئے ہیں اور یہ بات کو سنتے ہیں اور بڑی توجہ سے دیکھتے ہیں۔ تو ان کے علم میں اضافے کے لیے یا ان کے لطف میں اضافے کے لیے میں دوبارہ پھر یہ بات بیان کر دیتا ہوں۔ ایک بادشاہ نے اپنے وزیر کو یہ ہدایت کر رکھی تھی کہ جب بھی چلو اپنے ساتھ اشرفیوں کی تھیلیاں لے کے چلا کرو، کیونکہ جب کوئی چیز مجھے بہت پسند آئے اور میرے منہ سے ذہن نکل جائے کہ واہ واہ کیا بات ہے، تو تم فوراً ایک تھیلی اس کو دے دینا جس کے متعلق میں یہ کہوں۔ اسی طرح وہ بھیس بدل کے بادشاہ سفر کیا کرتا تھا، کیونکہ وہ چاہتا نہیں تھا کہ لوگوں کو پتہ لگے کہ بادشاہ ہے یا اس سے مجھ سے کوئی توقع ہے۔ عام سادہ باتوں میں کوئی اچھی بات کر دیں تو پھر میں یہ کہوں۔ ایک بوڑھا کسان درخت لگا رہا تھا، اور درخت لگا رہا تھا کھجور کے، اور تھا اتنا بوڑھا کہ بظاہر حالات اس کا اپنے لگائے ہوئے کھجوروں کا پھل کھانا ممکن نہیں تھا، کیونکہ کھجور 8-9 سال میں عام طور پر پھل دیتی ہے۔ اب جلدی پھل دینے والی بھی ایجاد ہو گئی ہیں، مگر عموماً 8-9 سال کے بعد پھل دیا کرتی ہے۔ اگر وہ 90 سال کا ہو، جس طرح کہ بیان کیا جاتا ہے کہ بہت ہی بوڑھا تھا، تو لازماً بادشاہ کو یہ خیال گزرا ہوگا کہ یہ کیا فضول کام کر رہا ہے، پھل تو کھا نہیں سکے گا اپنی محنت کا۔ تو اس نے اس بوڑھے سے کہا کہ دیکھو تم یہ کام کر رہے ہو جس کا پھل تم کھا نہیں سکو گے، کیا فائدہ؟ اس نے کہا ہمارے باپ دادے بوڑھے ہوا کرتے تھے، انہوں نے جو کھجوریں لگائی تھیں ان کا پھل میں کھا نہیں رہا، کیا میں ایسا نہ شکرا ہو جاؤں کہ ان کے احسان کا بدلہ اتارنے کی کوشش نہ کروں؟ یہ احسان کا بدلہ ان تک تو نہیں پہنچ سکتا، پھر آنے والی نسلوں کو پہنچے گا، پھر وہ کھجوریں لگایا کریں گے، اس سے اگلی نسلیں فائدہ اٹھایا کریں گی۔
تو احسانات کا ایک لامتناہی سلسلہ ہے جو جاری ہو جائے گا۔ اتنی پیاری بات لگی بادشاہ کو، اس نے کہا سبحان اللہ، کیا بات۔ اسی وقت وزیر نے ایک تھیلی اشرفیوں کے نکال کے اس کو پکڑا دی۔ اس نے کہا بادشاہ سلامت، آپ تو کہتے تھے کہ کھجوریں 9 سال کے بعد پھل لاتی ہیں، میری کھجور نے تو ابھی پھل دے دیا۔ آپ گواہ ہیں اس کے۔ بادشاہ سلامت تو نہیں، اس نے کہا بھی تو چھپایا ہوا تھا، بیچ میں سے جانتا ہوگا ضرور، کیونکہ بڑا ذہین بڈھا تھا۔ اس نے کہا میری کھجور نے تو ابھی دیکھیں دوبارہ پھل دے دیا ہے۔ یہ بات سن کے بعد سے منہ سے پھر زہ نکل گیا۔ اسی وقت وزیر نے ایک اور تھیلی نکالی اور اس کو پکڑا دی۔ اس نے کہا واہ واہ، کھجوریں 1 سال میں پھل نہیں دیتی، یہاں تو 1 سال میں 2 پھل دے دیے۔ کیسی رہی؟ پھر اس کے منہ سے زہ نکلا اور وزیر نے ایک تھیلی اور پکڑا دی اور اس نے کہا بھاگو یہاں سے، یہ بڈھا تو ہمارے خزانے لوٹ لے گا۔ ایسا عقل والا بڈھا ہے کہ کچھ نہیں چھوڑے گا۔ اب اللہ تو ایسا بڈھا، ایسا بادشاہ نہیں ہے جس کے خزانے لوٹے جا سکے۔ یہ ہے مضمون جس کے تعلق میں مجھے یہ روایت ہمیشہ یاد آ جاتی ہے۔ اللہ کے خزانے تو کوئی بھی نہیں لوٹ سکتا، ختم کر ہی نہیں سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں لوٹ سکے تو اب دنیا میں اور کون لوٹ سکے گا؟ لوٹے مگر ختم نہ کر سکے۔ اس لیے میں ہندوستان والوں کو خصوصیت سے پیغام دیتا ہوں، اور پاکستان کے احمدیوں کو بھی یہی پیغام ہے، جو شکوے شکایات ہیں تکلیفوں کے، ان پر صبر کریں، اور صبر کے ساتھ شکر کا مضمون یوں باندھا گیا ہے جیسے چولی دامن کا ساتھ ہو۔ آپ صبر کریں، آپ کے صبر کا پھل خدا ضرور دے گا، وہاں بھی دے گا، اور باہر تو بے شمار پھل لگ رہا ہے۔ اور ہم کبھی بھی نہیں بھولے اس بات کو کہ یہ خصوصیت کے ساتھ پاکستان کے مظلوموں کی قربانیاں ہیں جن کا پھل ساری دنیا کھا رہی ہے، اور اس پھل کا اب ہم فیصلہ کر چکے ہیں کہ ضرور شکر ادا کریں گے، اور اس کثرت سے ادا کریں گے کہ خدا کی تقدیر لمحہ لمحہ ہمارے لیے ذہ کا لفظ استعمال کرتی چلی جائے گی۔ اور ہر دفعہ جب خدا کا کلام ان معنوں میں ظاہر ہوگا کہ تم نے خوب کیا، میں راضی ہو گیا، تو اس کی بے شمار نعمتیں بھی ہم پر اتریں گی جن کا کوئی شمار ممکن نہیں ہے، اور ہر نعمت کا شکر ہم پر واجب ہوتا چلا جائے گا، جیسا کہ حضرت ابراہیم کے متعلق اللہ نے فرمایا کہ وہ تمام نعمتوں کا شکر ادا کرنے والا تھا۔ یہاں انوں میں ہی میں اگرچہ تمام کا لفظ استعمال نہیں ہوا، مگر مضمون میں انوں میں ہی سے مراد ہر نعمت کا، اور نعمت کے اندر اس کی بڑے ہونے کا بھی ذکر موجود ہے۔ یہ عربی محاورہ ہے، کیونکہ اللہ کی نعمتیں تو ابراہیم پر تھیں ہی بے شمار، اجتباہ جو فرما دیا، اس سے بڑی نعمت اور کیا ہو سکتی ہے؟ تو یہ ساری باتیں اس مضمون میں داخل ہیں۔ نعمتوں کا شکر ادا کرنا ہم پر فرض ہے، اور ان شکروں کو ادا کرتے کرتے تھکنا نہیں ہے۔ اس سلسلہ میں جیسا کہ میں نے گزشتہ دفعہ بھی نصیحت کی تھی ہندوستان کو، ایک بات یاد رکھیں کہ ان کو مالی قربانی کی عادت ڈال دیں۔ جتنے آنے والے ہیں نئے آنے والے، ان کو لازماً مالی قربانی کی عادت ڈال دینی چاہیے، اور یہ پیغام تو سب دنیا کے لیے ہے۔ ہر ایک شخص جس کی اولاد کو خدا تعالیٰ کوئی نوکری دیتا ہے یا تجارت میں کامیابی عطا فرماتا ہے، ان سب کا فرض ہے کہ وہ خدا کی راہ میں اس کو اور خرچ کریں، کیونکہ اس سے بڑھے گا ان کا مال، کم نہیں ہوگا۔ ابھی کل ہی کی ملاقاتوں میں ایک خاتون تشریف لائی تھیں اپنی بیٹی کو ساتھ لے کے، اور ان کی طرف سے لفافہ مجھے دیا
کہ تمام چندے ادا کرنے کے بعد پیچھے جتنی تنخواہ اس بچی کی بنتی تھی پہلی تنخواہ، وہ ساری کی ساری یہ پیش کر رہی ہے، اس کو خدا کی راہ میں استعمال کر لیں۔ اور میں نے یہ دستور بنا رکھا ہے کہ جو بھی پہلی تنخواہ دیتا ہے اس طرح اس کو مسجد کے لیے استعمال کیا، مساجد کی تعمیر میں استعمال کیا جائے۔ چنانچہ یہ بھی ایک بڑی مد ہے جو بنتی چلی جا رہی ہے، اور اس کے نتیجے میں ہم ایسے علاقوں میں مسجدیں بناتے ہیں جہاں غربت کی وجہ سے وہ لوگ توفیق نہیں پاتے کہ مسجدیں بنا سکیں۔ تو یہ بھی ایک شکر کا طریقہ ہے۔ اور جو مساجد احمدی بنائیں گے، اب دیکھیں نا شکر کتنا لامتناہی چیز ہے، ان ساری مساجد میں اللہ کا شکر ادا کیا جائے گا۔ اور غریب علاقوں میں اگر مسجد بنے تو اور بھی زیادہ ممنون ہوتے ہیں۔ امیر تو یہ سوچ لیتے ہیں کہ ہمیں توفیق ملی تھی، ہم نے مسجد بنا دی، بعضوں کو بے وقوفی سے یہ بھی شاید خیال آتا ہو کہ ہم نے بڑا کمال کر دیا ہے۔ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ اللہ پہ احسان کیا ہے، مگر فخر سے پھولے پھرتے ہیں کہ ہم نے کمال کر دیا، مسجد بنا دی۔ مگر غریب نہیں یہ بات کرتا، سوچتا نہیں یہ بات، اس کو تو پتہ ہے کہ مجھ میں توفیق ہی نہیں تھی۔ بس ایسے لوگ جو اپنی آمد، خواہ کسی قسم کی آمد شروع ہوئی ہو، تجارت کی ہو، انڈسٹری کی ہو یا تنخواہوں وغیرہ کی ہو، وہ خدا کے حصے کے چندے نکالنے کے بعد بقیہ رقم جو بچتی ہے وہ پہلی رقم پہلے مہینے کی پوری ادا کر دیں۔ یہ ایک بہت بڑا نیکی کا فعل ہے جو بڑھتا چلا جائے گا۔ اور چونکہ جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے، اسے ہم غریب علاقوں میں مساجد کے لیے استعمال کرتے ہیں، تو وہاں وہ سارے شکر گزار ہوں گے، اور جو بھی وہ شکر گزاری کریں گے اس کی جزا ان کو ملتی چلی جائے گی۔ تو میں امید رکھتا ہوں کہ بیرونی جماعتیں بھی اسے نصیحت پکڑیں گی، اور ہندوستان کی جماعتیں بھی خصوصیت کے ساتھ اس طرف بھی توجہ کریں گی کہ غریبوں کے چندے سے بچت کر کے آئندہ ان کو ہندوستان لانے کے لیے استعمال کریں۔ غریبوں کے چندے سے بچت کر کے وہاں مسجدیں بنانے کے لیے استعمال کریں، اور کچھ زائد ہم رقم انشاءاللہ مہیا کریں گے۔ میں سمجھتا ہوں مسجدیں تو جتنی بنائی جا سکتی ہوں بناتے چلے جانا چاہیے، کیونکہ مسجد میں مومن کی روح ہے، مومن کی جان ہے۔ مسجد جماعت کا قائم مقام ہے، اور مسجد کے نتیجے میں ہی جماعت کو تقویت ملتی ہے۔ اس سلسلے میں افریقہ والوں کو بھی میں نے ہدایت کی تھی، بعض دفعہ تھوڑی دیر کام کرنے کے بعد وہ تھک بھی جایا کرتے ہیں لوگ، تو ان کو بھی میں دوبارہ بتا رہا ہوں، مسجدوں کی تعمیر سے رکنا نہیں ہے۔ یہ نہ سمجھیں کہ 20 بنا دی ہم نے یا 30 بنا دی، بناتے چلے جائیں۔ کوئی جماعت ایسی نہ ہو جس کی اپنی مسجد نہ ہو، اور جہاں مسجدیں ہو جائیں گی وہاں جماعتیں مستحکم ہو جائیں گی۔ پھر ناممکن ہے کہ ان کو ہٹایا جا سکے، کیونکہ مسجد کے سے وابستہ ہوتی ہیں، اور مسجد ہی میں تمام انسانوں کے اجتماع کا مضمون داخل ہے۔ اول بیت ان اول بیت وضع للناس، یہی مضمون ہے جو بیان فرمایا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سارے بنی نوع انسان کو جو باندھنے کا فیصلہ کیا تھا کہ ایک ہاتھ پر اکٹھے ہو جائیں، تو اللہ نے دیکھیں کیسی ترکیب کی، اپنا گھر بنایا تاکہ اس کا فائدہ سارے بنی نوع انسان کو پہنچے، اور سارے بنی نوع انسان اس گھر کے ذریعے ایک ہاتھ پر اکٹھے ہو جائیں۔ اب دیکھ لیں، تمام بنی نوع انسان کو اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہاں مبعوث فرما کر خانہ کعبہ کے گرد اکٹھا کر دیا ہے۔ حج ہر دفعہ یہی تو پیغام لے کے آتا ہے کہ مسجدوں میں تمہاری زندگی ہے، مسجدوں میں تمہاری جماعت ہے۔ بس مسجدوں کی تعمیر کی طرف تمام ممالک دنیا کے متوجہ ہوں، اور پاکستان میں جو دشمنی ہے مسجدوں سے ہمارے دشمنوں کو، اس کے باوجود جہاں جہاں جس طرح توفیق ملے مسجدیں ضرور بنائیں۔
کی سزائیں بھی ملتی ہیں، مسجدیں بنانے کے نتیجے میں شہید بھی کیے جاتے ہیں، مگر اللہ کا گھر بنانے سے احمدی باز نہیں آ سکتا۔ اگر ایسے حالات پیدا ہوں کہ اس کے نتیجے میں نقصان کا ایسا خطرہ ہو کہ جماعت کی تبلیغ میں رکاوٹ پیدا ہو، ایسی صورت میں مخفی طور پر مسجدیں بنانا یہ ممکن ہے اور بنانی چاہیے، اور میں امید رکھتا ہوں کہ اس طریق پر انشاءاللہ تعالی پاکستان کی مشکلات بھی دور فرما دے گا، اور فرمانے لگا ہے، فرما رہا ہے۔ ایسے آثار نظر آ رہے ہیں جن سے لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ دشمنوں کے اوپر تلوار کی طرح لٹک رہی ہے، اور یہ تلواریں جگہ جگہ گر بھی رہی ہیں مگر ہوش نہیں آ رہی۔ اگر قوم کو ہوش نہ آئے، خدا کی طرف سے کھٹکھٹانے والی چیزیں بار بار ان کے دلوں کے دروازے کھٹکھٹا رہے ہوں، آفات دلوں کے دروازے کھٹکھٹا رہی ہوں، اور ان کو ہوش نہ آئے، تو پھر آخری تقدیر جو ہے وہ پھر کلیتاً منہدم کر دیا کرتی ہے، ان کی ساری تدبیروں کو منہدم کر دیتی ہے، ان کی ساری تعمیروں کو منہدم کر دیتی ہے۔ جو خدا کا گھر منہدم کرنے میں فخر کریں، ان کے گھر باقی کیسے رہ سکتے ہیں؟ اللہ پکڑ میں دھیما ضرور ہے، اور املی لہم ان قیدی متین، میں مہلت تو ان کو دیتا ہوں مگر میری پکڑ بہت سخت ہے۔ جب بھی ان کے پیمانے بھریں گے، اور مجھے تو اب بھرے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں، تو پھر وہ جو خدا کے گھر کے دشمن تھے، خدا کے گھر مٹانے کے درپے تھے، ان کے گھر ضرور مٹائے جائیں گے، اور مٹائے جا بھی رہے ہیں اور ان کو سمجھ نہیں آ رہی۔ تو اس وجہ سے میں ہمیشہ پاکستان کے لیے خود بھی دعا کرتا ہوں، اور آپ کو بھی یہ مضمون چل پڑا ہے تو دعا کی طرف متوجہ کر رہا ہوں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی میں جبکہ دشمن نے ظلم کی حد کر دی تھی، یہ حدیں پھلانگ چکا تھا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دعا کی، اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون، اے میرے اللہ میری قوم کو ہدایت دے دے، فإنہم لا یعلمون، یہ جانتے نہیں۔ یہ جو شرط ہے نہیں جانتے، یہ شرط قبولیت دعا کے لیے ضروری ہے۔ جس طرح قوم نے ظلم کیے تھے، ان کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے مانگ کیسے سکتے تھے ہدایت، سوائے اس عذر کے کہ انہم لا یعلمون، کہ وہ جانتے نہیں۔ مگر جب بھی میں یہ دعا کرتا ہوں، میرے دل پہ یہ بوجھ پڑتا ہے کہ یہ لوگ تو جانتے ہیں اور جان بوجھ کے ایسا کر رہے ہیں۔ اچھا بھلا پتہ ہے کہ یہ مظلوم ہیں، ان پر ظلم کرنا جائز نہیں ہے، اس کے باوجود ظلم کرتے چلے جاتے ہیں۔ اور ہمارے جو مربی قدیر صاحب اس وقت 25 سال عمر قید کاٹ رہے ہیں، ان کے جو جج نے واضح کر دیا تھا بار بار کہ میرے نزدیک تم بالکل معصوم ہو اور بری ذمہ ہو، اس کے بعد فیصلہ یہ دیا کہ عمر قید سے کم اس کی کوئی سزا نہیں، اور وہ بظاہر اپنے گھر میں آرام سے بیٹھا ہوا ہے۔ کیسے ممکن ہے کہ اللہ اسے چین سے رہنے دے؟ اس نے ہمیشہ کے لیے اپنے بربادی کے فیصلے پر دستخط کیے ہیں، اس پر مہر لگائی ہے۔ یا تو ایسا شخص خدا کی ہستی کا قائل ہی نہیں، وہ سمجھتا ہے کوئی بھی نہیں جائے گا وہاں، کچھ نہیں ہوگا، تو اللہ کو قائل کروانا آتا ہے، اور اگر قائل ہے تو حد سے بڑھ کر جائل ہے، جانتا ہے کہ ایک خدا ہے حساب دینے والا، جانتا ہے کہ عدالت کی کرسی پر جب کوئی بیٹھے تو اللہ تعالیٰ اس کی لازماً جواب دہی کرتا ہے، اور وہ مومن ہو غیر مومن ہو، کسی کرسی جب بھی عدالت کی کرسی پر کوئی بیٹھے گا تو انصاف کا تقاضا پورا کرنا اس کا فرض ہے، کیونکہ دنیا میں قاضی ہی اللہ کے نمائندہ ہوا کرتے ہیں،
اور یہ قضا کی نمائندگی دنیا میں ہر جگہ چل رہی ہے. تمام دنیا کی عدالتوں میں جو شخص بیٹھے گا اس پر یہ خدا تعالیٰ کا حکم صادر ہوگا، خواہ وہ مومن ہو یا غیر مومن. یہ فیصلہ انصاف سے کرنا ہے کہ اللہ ہمیشہ انصاف سے کام لیتا ہے. بس اس کے باوجود اس نے انصاف سے کام نہیں لیا، بلکہ ایک مظلوم اس کے ساتھ اور بھی بہت سے وہ اس وقت جیلوں میں سڑ رہے ہیں، جن کی تکلیف، سب سے بڑھ کر تکلیف یہ ہے کہ ہم خدمت سے محروم ہو گئے. بڑی محنتیں کیں، بڑا علم سیکھا اور زندگیاں وقف کر دیں کہ خدا ہم سے کام لے گا، ہم خدا کی راہ میں قربانیاں پیش کریں گے، اور اب بیکار بیٹھے ہوئے ہیں. تو ان کو تو میں یہ پیغام دیتا ہوں کہ آپ بیکار نہیں ہیں. یہ کہنا تو آسان ہے کہ اللہ آپ کو جزا دے گا، مگر جو صبر کی حالت میں سے گزر رہا ہو وہی جانتا ہے کہ کتنا مشکل کام ہے. کوئی شخص زندگی بھر کے لیے جیل کی کال کوٹریوں میں ٹھونس دیا جائے اور اس کو پتہ ہو کہ کوئی مصرف نہیں ہے یہاں، اور میری ساری عمر کی کمائیاں گویا ہاتھ سے چھینی گئیں اور ضائع ہو گئیں، اور وہ کمائیاں کیا تھیں؟ اللہ کی راہ میں خدمت کرنے کا شوق. تو اس کی تکلیف کا تصور کر کے دیکھیں کہ کتنی زیادہ اس کی تکلیف ہو. ضمناً آپ سے گزارش ہے کہ اب رمضان آنے والا ہے، اپنی راتوں کو ایسے اسیران راہ مولا کے لیے گریہ وزاری کے ساتھ ایک واویلے میں تبدیل کر، شور مچا، ایسا شور آپ کے دل سے اٹھے کہ اس شور سے ناممکن ہو کہ خدا کی تقدیر حرکت میں نہ آئے. میں امید تو یہی رکھتا ہوں کہ وہ تقدیر حرکت میں آ رہی ہے، آ چکی ہے، مگر جس نہج پہ چل رہی ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان بدبختوں کی پکڑ کا وقت آ گیا ہے. جنہوں نے اس طرح معصوموں کے گھر برباد کیے ہیں، ان کی زندگیاں برباد کرنے کی کوشش کی ہیں، ان کی زندگیاں لازماً برباد کی جائیں گی. یہ ہو نہیں سکتا کہ وہ چین کے ساتھ اس دنیا سے رخصت ہوں. اور جتنا ان کے موت کا وقت قریب آئے گا اتنا ہی زیادہ ان کے دل میں آگ لگتی چلی جائے گی اور بھڑکی لگتی چلی جائے گی. اب وہ فیصلہ دے بیٹھے ہیں جس کو واپس لے ان کے بس میں ہی کوئی نہیں. اب توبہ استغفار کیسے ہو سکتی ہے؟ اس لیے ظلم کرتے وقت انسان کو یہ بھی سوچنا چاہیے کہ کبھی میں ظلم سے ہاتھ کھینچ بھی تو سکوں. اس وقت پھر اللہ تعالیٰ کی مغفرت کی تقدیر کام کر دیا کرتی ہے، مگر جب ظلم کے سے ہاتھ کھینچنے کا انسان کو بس ہی نہ ہو، طاقت ہی نہ ہو، تو وہ ظلم جو ہے وہ سوائے اس کے لیے ہمیشہ کی لعنت کی اور کچھ نہیں ہے. تو ایسی قوم سے ہمیں واسطہ پڑ رہا ہے جو ظلم کر کے ظلم سے ہاتھ کھینچنے کی اب طاقت نہیں رکھتی. اور بہت سے دانشور یہی بات لکھ رہے ہیں کہ احمدیوں کے متعلق جو انہوں نے قدم اٹھا لیے ہیں اب ان میں توفیق ہی نہیں ہے کہ وہ واپس ہو کر سکے. بے نظیر ہوں یا نواز شریف صاحب ہوں، دونوں جب بھی آئے ایسے اقدامات کیے جس سے احمدیوں کے سلاسل اور زیادہ تنگ ہوتے چلے گئے اور زیر پا ان کے آگ کو اور بھی زیادہ روشن کیا. تو ایسی زنجیروں میں باندھا گیا ہے جس کے نیچے، قدموں کے نیچے آگ لگائی ہوئی ہے. یہ آگ جو ان کے قدموں کے نیچے ہے ان کے دلوں میں لازماً بھڑکائی جائے گی. یہ بے وقوف ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں کہ دنیا تو عارضی سی چیز ہے، آج نہیں تو کل مرنا ہے، اور ہمیشگی کی جہنم ان کے مقدر میں لکھی جا چکی ہے. کوئی اس کو روک نہیں سکتا کیونکہ توبہ کے دروازے بند کر چکے ہیں. اگر توبہ کے دروازے کھلے رکھے ہوتے تو پھر ہماری دعائیں بھی ان کے کام آ سکتی تھیں، مگر توبہ کے دروازے تو بند کر بیٹھے ہیں. بس یاد رکھیں کہ اللہ کی ثنا میں اس کے شکر کا حق ادا کریں، اور شکر کے حق ادا کرنے میں ایک یہ بات بھی ضمناً داخل ہے اور لازماً داخل ہے کہ ہر قسم کے ظلم سے ہاتھ کھینچ لیں.
اللہ احسان کر رہا ہو اور آپ اس کے شکر کا حق ادا کرتے ہوئے لوگوں پر ظلم کر رہے ہیں، یہ ہو ہی نہیں سکتا، یہ تضادات ہے۔ اسی کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کفر کا فرمایا ہے۔ کفر کا مطلب ناشکری بھی ہے اور اللہ کا انکار بھی ہے۔ تو اپنی عادت بنائیں کہ کبھی ظلم نہیں کرنا کسی پہ، گھر میں ہو یا گھر سے باہر ہو، بیوی بچے ہوں یا عزیز اور اقربا ہوں، اعزاء اور اقربا ہوں یا غیر ہوں، ظلم کا تصور بھی احمدی کے ذہن میں داخل نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اگر اس کے ہاں ظلم، اس کے ذہن میں ظلم کا تصور آ جائے اور جگہ بنا لے، خواہ وہ کسی پر بھی ظلم ہو، تو اسی حد تک اللہ اپنی نعمتوں سے ہاتھ اٹھا لے گا۔ اور یہ کہنا کہ ہم شکر بھی ادا کر رہے ہیں، بہت قربانیاں دے رہے ہیں اور ساتھ ظلم بھی چل رہا ہو، یہ دو چیزیں اکٹھی چل نہیں سکتی، یہ ہو نہیں سکتا۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ ایک جو آخری حدیث اس ضمن میں نے رکھی ہوئی ہے، جس کے بعد حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے شکر، تقویٰ، طہارت کے متعلق بعد اقتباسات ہیں جو پیش کرنے ہیں، مگر چونکہ وقت ختم ہو گیا ہے اس لیے اگلے خطبے میں اس باقی حدیث سے بات شروع کر کے تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے پھر اقتباسات آپ کے سامنے رکھوں گا۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر